شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنات طاہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر جاری ہے۔ آج ان کی تیسری صاحبزادی کی بات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو عربوں کے عام رواج کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی خوشی کا اظہار کیا۔ اپنی بیٹی کو خود گھٹی دی اور اس کا نام ام کلثوم رکھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ذرا بڑی ہوئیں تو ابو لہب نے ان کی بڑی بہن رقیہ کے ساتھ ان کا رشتہ بھی اپنے بیٹے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے طے ہوئی تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے طے پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا کچھ عرصے بعد ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح بھی کر دیا گیا، مگر ابھی رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن بن گیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ غیرت الہی جوش میں آئی اور سورت تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی۔ ابو لہب کو سخت غصہ آیا۔ اس کے ایک بیٹے عتبہ کے نکاح میں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور دوسرے بیٹے عتیبہ سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تھا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، یعنی میرا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ حرام ہے اگر تم نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کو طلاق نہ دی۔ دونوں بیٹوں نے بدبخت باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ عتبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور عتیبہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ عتیبہ اپنے باپ ہی کی طرح اسلام دشمنی میں تمام حدیں پھلانگ گیا۔ عتبہ تو اپنے باپ کے دباؤ کی وجہ سے مجبور تھا، ورنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن نہیں تھا۔ جیسا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احوال میں ضمناً تذکرہ ہوا، عتیبہ نے محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق ہی نہیں دی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ رویہ بھی اختیار کیا۔ اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکنے کی بھی کوشش کی۔ اس کا ناپاک تھوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا گرا، لیکن اللہ کا غضب ایسا بڑھا کہ پھر اس بدبخت کو قادر مطلق نے نشان عبرت بنا کر چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے بارے میں کبھی سخت الفاظ نہیں کہے تھے، مگر عتیبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ سنن البحقی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اس بدبخت پر اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو مسلط کر دے۔ اس واقعہ کا تذکرہ کم و بیش تمام مورخین نے بھی کیا ہے اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے سورہ لہب کی تفسیر میں بھی اسے نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا ابو لہب کو علم ہوا تو اس کا رنگ اڑ گیا اور اس نے اسی وقت بلند آواز سے کہا، میں اپنے بیٹے کے بارے میں سخت پریشان ہو گیا ہوں، اللہ کی قسم میں اب اسے محفوظ نہیں سمجھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درد اور کرب کی شکایت اپنے مالک ہی سے کی، کسی اور سے کچھ نہیں کہا۔ ہمیں بھی یہی بات سیکھنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہمیں اگر کوئی تنگ کرتا ہے تو ہمیں بھی اپنی شکایت اپنے رب سے کرنی ہے، لوگوں سے نہیں کرنی۔
کچھ عرصہ بعد ایک تجارتی سفر کے لیے ابو لہب اور اس کا بیٹا شام کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی ویران جگہ پر قافلے نے قیام کیا۔ وہاں قریب ہی ایک گرجا گھر تھا۔ گرجا گھر کے پادری نے ان مسافروں سے کہا کہ تم نے یہاں قیام تو کر لیا ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک جگہ ہے۔ مورخ محمد ابن اسحاق کے حوالے سے قافلے میں موجود ایک شخص حبار بن اسود کی روایت بیان ہوئی ہے کہ پادری نے یہاں تک بتایا کہ رات کو شیر یہاں یوں گھومتے پھرتے ہیں جیسے عام علاقوں میں بکریاں۔ راوی کے مطابق یہ بات سنتے ہی ابو لہب کے اوسان خطا ہو گئے اور اس نے قافلے والوں کی منت سماجت کی اور ان کو اپنے احسانات بھی یاد دلائے اور کہا کہ میرے بیٹے کی جان بچاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو بد دعا دی تھی، میں اس کے بارے میں سخت فکر مند ہوں۔ ابو لہب قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ اس کے ہم سفر ساتھیوں نے اپنے تمام سامان و متاع گرجا گھر کے صحن میں جمع کیا، اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دیا، خود اس کے گرد سو گئے۔ رات کو جنگل سے شیر آیا، سب لوگوں کو سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر پیچھے ہٹا، زور سے چھلانگ لگائی اور سامان کے بلند ڈھیر پر جا چڑھا۔ اس نے عتیبہ کو اٹھا لیا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ اس موقع پر ابو لہب کا برا حال تھا۔ وہ عبرت کا نشان بنا چیخ رہا تھا اور مسلسل کہے جا رہا تھا کہ مجھے پہلے ہی ڈر تھا کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خیال تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ بیٹی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کے نکاح کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کا حکم پہنچایا ہے کہ میں کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے نکاح میں دے دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ ایک تو بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ، دوسرے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی زبانی یہ نوید، وہ خوشی سے باغ باغ ہو گئے اور خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ سیرت کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہو جانے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر خالی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے الگ الگ بات کی، مگر دونوں کی جانب سے کوئی مثبت جواب نہ ملا، یعنی پازیٹیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رویہ اچھا نہ لگا، انہوں نے اپنے بھائیوں کی سرد مہری پر افسوس ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اس کا شکوہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، عمر کوئی فکر نہ کرو، اللہ حفصہ کو ابو بکر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہتر شوہر عطا فرمائے گا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر بیوی عطا کرے گا۔ چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لے لیا اور سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک کی وجہ سے ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ نہایت نرم دل، فیاض اور حلیم الطبع شوہر اور اسد مؤدب داماد تھے۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 ہجری میں ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ میاں بیوی میں اکثر شکر رنجی تو فطری امر ہے، مگر کمال ہے اس مثالی جوڑے کا کہ ان کا 6 سال تک ساتھ رہا، کبھی کسی معاملے میں کوئی ناراضی یا تکرار نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اللہ نے کوئی بچہ بھی عطا نہ فرمایا، اس کے باوجود میاں بیوی خوش و خرم رہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اگر میاں بیوی میں سچی محبت ہے تو اولاد کا نہ ہونا کبھی میاں بیوی کے درمیان آڑے نہیں آ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے گھر جب بھی تشریف لے جاتے خوش و خرم واپس لوٹتے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بزرگ پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب سے کہا کہ وہ مرحومہ کو اپنی نگرانی میں غسل دلوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کی چادروں کے ساتھ اپنی ذاتی چادر بھی عطا فرمائی اور کہا کہ میری لخت جگر کے جسد خاکی کو میری اس چادر میں لپیٹ کر اوپر سے دوسری چادریں اور کرتا پہنا دیا جائے۔ تدفین کے وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے مغفرت کی دعائیں فرما رہے تھے، رضی اللہ عنہ۔